بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیاسی حالات بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص طور کے اوپر جس اسپیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو درمیان جس قسم کے تعلقات ہیں وہ اب اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ کچھ بھی خطرناک کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ اب پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا ہے، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے بہت کچھ کیا جاتا تھا، گالم گلوچ، یہ وہ ہر قسم کے الزامات، اور اب تو معاملہ اس حد تک پہنچ چکا کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ عمران خان صاحب اور پھر ان کے جو اپنے لوگ ہیں، ان کی لیڈرز ہیں، جن میں خاص طور کے اوپر جو بھی فوکس کروں گا میں عمران خان صاحب کے اپنے بیان، تازہ بیان کے اوپر، اور سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب نے جو کہا اور جس کی بنیاد کے اوپر ان کو ایف آئی آر درج ہوئی پرسوں رات کو، اور پھر اس وقت ان کو اریسٹ کر دیا گیا، اور اس سے کس قسم کا مطلب ہے کہ سچویشن پیدا ہو رہی ہے، کیا کچھ خطرات ہو سکتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کو نے جو ٹویٹ کیے وہ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ان کا ریفلیکشن دوں گا کہ کس قسم کی بات کی، لیکن اور اس میں کتنی خطرناک باتیں تھیں، کس قسم کی انسائٹمنٹ تھی فوج کے اگینسٹ، کیا اس قسم کا بیان کوئی اس کا آپ کو پریسیڈنٹ اس قسم کا ملتا ہے۔ پہلے شہباز گل صاحب نے بھی بات کی، اس وقت ان کی پارٹی نے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا، سب کچھ کیا، اور کہ جی ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب نے بھی کیا، اور یہ جو بیان سواتی صاحب کا ہے یہ اس بیان سے زیادہ خطرناک ہے جو شہباز گل صاحب کا بیان تھا، اور اس کی انڈورسمنٹ کر رہی ہے ان کی پارٹی انڈورس کر رہی ہے اس کو۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں خود انہوں نے جو ٹویٹس کیے اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں پہلے آپ کو پتا ہے کہ جنرلی ٹارگٹ ایک بغیر نام لیے ٹارگٹ وہ جنرلی ٹاپ موسٹ لیڈرشپ کو کیا کرتے تھے وہ، اور مطلب ہے کہ جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کرتے تھے، اور اب تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ اینڈ فیو ادرز، اور جب فیو ادرز کا جب آپ کریں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ 5-6 اسٹیبلشمنٹ کے، مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے 5-6 لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کون ہیں ان کے ذہن میں، اس کے علاوہ باقیوں کے نام تو آدھو اس میں نہیں دیے گئے، لیکن کون کون لوگ ہیں ان کے ذہن میں، اور یہ کتنی سیریس بات ہو سکتی ہے کہ چلیں جنرل باجوہ صاحب کا آپ پہلے ان کو بغیر نام لیے اور ابھی نام لے کے آپ ان کو ایسے ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ جو بڑے سیریس نیچر کے ہیں، اور وہ آپ اس لیے لگا رہے ہیں، اس اسٹیج پہ نام لینا شروع کر دیا کہ جنہوں نے اگلے مہینے ریٹائر ہو جانا ہے۔ اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے ادارے کے اوپر اور ایک ادارے کے ڈسپلن کے اوپر، کیا ایسا کام کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے اگر 5-6 مطلب ہے ان کے علاوہ اگر 5 لوگ کوئی اور ہیں تو یہ تو کام سستا رکنے والا نہیں، اور پھر نیکسٹ منتھ نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی، وہ ظاہر عمران خان کی خواہش کے مطابق اگر ان کا لانگ مارچ جو وہ رزلٹ چاہتے ہیں وہ نہیں نکلتا تو ان کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہوگا، تو پھر یہ کیا آگے یہ سلسلہ پھر آگے وہ اس طرح کا چلائیں گے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک معاملات ہیں، اور یہ انتہائی امچورش اور فرسٹریشن والی ایک پالیسی ہے جو پی ٹی آئی کی اور جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے، جس سے اس ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے اداروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مطلب میں فوج کے ادارے کی بات کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے اس کا فائدہ پھر اگر جب ان کو نقصان سب کو پہنچے گا تو کسی بھی لحاظ سے اینی آؤ پی ٹی آئی کو تو فائدہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اینی آؤ تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل بتا دوں کہ جو پرسوں انہوں نے جو سواتی صاحب نے جو اپنا ایک ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے جب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے منی لانڈرنگ کیس میں جب ان کی بریت ہوئی، تو اب ایک تو یہ ہے کہ جی کیا کوئی ثبوت ہے، کیا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے فوری طور کے اوپر کہہ دیا کہ یہ تو ان کو این آر او دیا گیا ہے، اور یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ایک دم سے کہہ دیا کہ یہ تو مطلب ہے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو سب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے۔ مطلب ہے کہ آپ عدالتوں کے بارے میں بھی کس قسم کی بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے، اور یہ جو ظاہر ہے یہی والی بات جو سب کو تبدیل ہو رہا ہے، اس سے پہلے مریم نواز کی بھی، اور وہ دیکھیں کس کورٹ سے ہوئی تھی، وہ آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی بریت ہوئی تھی۔ ان ججز کے بارے میں اب کبھی ویو کچھ اور ہوتا ہے، اپنے حق میں فیصلہ آئے تو ویو اور، اپنے خلاف فیصلہ آئے تو ویو اور، اینی آؤ، لیکن وہ ایک دم سے جیسے ہوتا ہے کہ آپ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور کہ جی یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ تو اب جس قسم کا اب دیکھیں کہ جس قسم کا طنز کیا گیا سواتی صاحب کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ مسٹر باجوہ کنگریچولیشنز ٹو یو اینڈ فیو ود یو، یعنی ان کو اکیلی بات نہیں کر رہے،
کہ آپ کو بھی مبارک اور آپ کے ساتھ کچھ جو اور لوگ ہیں ان کو بھی بڑی مبارک ہو کہ شہباز شریف اور حمزہ شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے. Your plan is really working and all criminals are getting free at the cost of this country. آپ دیکھیں وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو پلان ہے اب وہ انہوں نے ازیوم کر لیا کہ یہ ضرور ایک پلان ہے اور سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے, اور یہ کہ جی کرمنلز کو اب کرمنلز اس وقت دیکھیں کنوکشن ہوئی ہے کیا ان کیسز میں کنوکشن ہوئی ہے. یہ جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس ہے یہ تو ایکیوزیشنز ہیں, یہ تو ایلیگیشنز ہیں, لیکن اینی ہاؤ جب پی ٹی آئی اور عمران خان جب کہہ دیں نا کہ یہ کرپٹ ہے اور یہ بس مجرم ہے, تو بس وہ مجرم ہی اس کو تصور کیا جاتا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا اس ملک کا قانون کیا ہے, قاعدہ کیا ہے. بھئی الزام ہوتا ہے, آپ کے لوگوں کے بھی الزام ہے, عمران خان کے اوپر اپنے آپ بہت سے الزام لگ چکے ہیں ابھی لیٹسٹ بہت, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ جی آپ کرمنل ہیں اور آپ کرپٹ ہیں جب تک کہ عدالت آپ کو یہ ڈکلیئر نہیں کرتی. اور پھر یہ ہے کہ جی پھر آپ کے پاس ظاہر ہے اپیل کے بھی چانس ہوتے ہیں, لیکن اینی ہاؤ تو سوادی صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یور پلان از ریئلی ورکنگ اینڈ آل کرمنلز آر گیٹنگ فری ایٹ کاسٹ آف دس کنٹری. اس ملک کے مطلب ہے کاسٹ کے اوپر. with these thugs getting free you have legitimized corruption. پھر وہی والی بات جو عمران خان پہ جلسوں میں کہتے ہیں کہ آپ تو کرپٹ کے ساتھ ہیں, آپ تو یعنی کہ یہ ہے کہ آپ نے کرپشن کو لیجیٹمائز کر دیا جو پروو نہیں ہوئی, جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ فیصلہ پڑھ لیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کرپشن کا, لیکن اینی ہاؤ انہوں نے اپنا بنا کے اپنا بیانیہ. سو ہاؤ یو پریڈکٹ ناؤ دا فیوچر آف دا کنٹری, کہ بھائی آپ فیوچر اپنے ملک کا کیسے دیکھتے ہیں. اور پھر یہ کہ جی کتنا عرصہ آپ اس امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کے کرمنلز, اب پھر یہی بات ہے کہ کرمنلز انہوں نے بنا دیا جن کے اوپر ایکیوزیشن ہے. وہی بات کہ کب تک آپ ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے. اور پھر ماسٹرز کی بات کی انہوں نے کہ ان کرمنلز یا امپورٹڈ گورنمنٹ کے 5-6 ماسٹرز ہیں اسٹیبلشمنٹ میں, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 5-6 جو اسٹیبلشمنٹ ماسٹرز ہیں یہ اس ملک کے فیوچر سے کھیل رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کس قسم کا, اب ان سے ظاہر ہے ان کو پکڑا گیا ہے, ان کے اوپر تشدد ہوا, ان کو اگر برہنہ کیا گیا جو الزام ہے یہ انتہائی غلط بات ہے. جو کام ہونا چاہیے وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے, لیکن اس چیز کو پروو کیا جانا چاہیے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنے اداروں کے بارے میں, آپ اپنے فوج کی ٹاپ کمانڈ کے بارے میں, ناٹ اگینسٹ 1 پرسن آرمی چیف, بلکہ 4-5-6 لوگوں کے بارے میں آپ یہ الزام لگانا شروع کر دیں کہ آپ سب نے یہ سب کچھ کیا اور آپ اس ملک کے فیوچر سے کھیل رہے ہیں اور یہ کیا وہ کیا, تو ثبوت مانگیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری کورٹس بھی پھر ایک ڈیفرنٹ ویو لے لیتی ہیں, ایک فریڈم آف اسپیچ کی بات آ جاتی ہے, یہ آ جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں جب اس طرح سیریس بات ہے آپ اریسٹ بے شک نہ کریں, آپ ثبوت تو لیں نا ان لوگوں سے, ذرا ثبوت دیں. ثبوت ہیں تو پھر اگر یہ 5-6 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں یا ایک ہے, ان کے خلاف پروسیڈ کیا جانا چاہیے. لیکن ادروائز اب کس قسم کی فیلنگ آپ اپنے فالوورز کو دے رہے ہیں, اپنے فالوورز کو اپنی فوج کے بارے میں, اپنی فوج کی ٹاپ کمانڈ کے بارے میں. اچھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہیو یو ہرڈ اعتزاز, کہ آپ نے اعتزاز احسن کو سنا وہ کیا کہہ رہے تھے. اور اعتزاز احسن صاحب نے ویسے میں بات کی اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, میں اٹ واز ہائیلی اممیچورش آن بہاف آف اعتزاز احسن کہ وہ کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں. ثبوت ہے تو بات کریں. اور یہ پتہ تھا ان کو, اعتزاز کو یہ پتہ ہے, انہوں نے بات کی تھی مریم کے کیس کی اس طرح جو, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی حیثیت کیا تھی جب کنوکشن ہوئی تھی. وہ کنوکشن آپ پڑھ لیں, کوئی بھی مطلب ہے کہ ذی شعور آدمی جو تھوڑا سا بھی مطلب سمجھتا ہے قانون کو, بالکل مطلب ہے کہ اس کیس میں جان نہیں تھی, اس آرڈر میں کوئی جان نہیں تھی. اگر آپ کے پاس جب ثبوت آپ نہیں دیں گے, ٹھوس ثبوت نہیں دیں گے, تو اس طرح ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کی خواہشوں کے اوپر لوگوں کی کنوکشن ہو جائیں. اور انفارچونیٹلی وہ تو فیصلہ بھی ایسا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ازمپشنز کی بیس کے اوپر انہوں نے, نیب نے یہ بات کنکلوڈ کی, لیکن ان ازمپشنز کو ہم مانتے ہیں, یہ اس جج صاحب نے کہا تھا. اسی لیے اس کیس کو نہ صرف ابھی اڑایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, بلکہ عمران خان کے زمانے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور ابھی بھی جو چیف جسٹس ہیں اصل میں نالا صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے. اچھا پھر انہوں نے آخر میں یہ کہا سینیٹر نے کہ آئی وش عمران خان الاؤ می آئی وڈ کم اسٹریٹ ٹو گیٹ 4 ان راولپنڈی ٹو چیلنج دوز who have ruined the country. اب دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے عمران خان اجازت دیں تو میں سیدھا GH کے اس کے سامنے آؤں گا
اور چیلنج کروں گا ان کو جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. مطلب ہے کہ اب کون سا شخص کس قسم کی بات کر رہا ہے, کون سی تباہی, مطلب ہے کہ کس تباہی کی وہ بات کر رہے ہیں. اتنا یہ سیریس اور مطلب ہے کہ یہ بیان ہے کہ جس کو بڑا سیریسلی اس کے اوپر لیگل پروسیڈنگز ہونی چاہیے ایز پر لا. اس کے اوپر بالکل جو بھی لا ہے اس کو اپنا کورس لینا چاہیے. ہاں پھر جیسے میں نے پہلے وہ بات کی, جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر کسی کا تشدد کریں گے یا کسی کو برہنہ کریں تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شکایات چونکہ پہلے آ چکی ہیں, اور یہ ذمہ داری ہے ہمارے ایم این ایز کی اور ہمارے سینیٹرز کی, اور یہ چونکہ خود بھی سینیٹر ہیں, کہ آپ قانون قاعدہ, ظاہر قانون آپ نے بنانا ہے, سسٹم آپ نے بنانا ہے, تو آپ اس چیز کو انشور کریں. بیکاز صرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اگر اس طرح تشدد ہوتا ہے یا ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے اس کو تو ہم بڑا سیریس لیں اور شور مچائیں اور ان کے لیے اس چیز کو روک دیں. نہیں, یہ ہر پاکستانی کا یہ رائٹ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی فرد کے ساتھ غیر قانونی طور کے اوپر پولیس ہو, ایجنسیز ہوں, ایف آئی اے ہوں, واٹ ایور, کسی کو ان کے ساتھ ناجائز طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بڑا کلیئر بات ہے. ایسا پھر آپ دیکھیں, میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ کیا کہہ رہے تھے سواتی, اور سواتی کے ٹویٹ کے بعد اس کے بعد پھر یہی جو انہوں نے ایلیگیشن لگایا سواتی صاحب نے, جس کی میں کہتا ہوں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تشدد والا, تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے خود کیا ٹویٹ کیا. این آر او کے حوالے سے ایک ٹویٹ پر اعظم سواتی کو زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا جانا ہماری تاریخ کا ایک اور شرمناک واقعہ ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, جو کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ شرمناک واقعہ ہے, لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا, پھر آگے لکھتے ہیں کہ کیا دھونس اور تشدد سے لوگوں کو کسی فرد یا ادارے کے احترام پر مجبور کیا جا سکتا ہے. پھر آگے وہ قرآن پاک کا حوالہ دے کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت و ذلت کا واحد مالک خدائے بزرگ و برتر ہے, جو بالکل یقینی بات ہے. پھر آخر لکھتے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق ان میں سے کسی ایک کا حقدار بناتا ہے, یا تو ہمیں عزت ملے گی یا ذلت ملے گی. وہ سب جنہوں نے سب سے بڑے مجرموں کو قومی خزانے پر اربوں کا ڈاکہ ڈالنے کے بعد احتساب سے فرار ہی کی نہیں بلکہ ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آنے کی اجازت دی. آپ دیکھ لیں کہ اب اسی کی بات کر رہے ہیں جو سواتی صاحب نے جو کہا. انہوں نے وہ نام نہیں لکھے, لیکن ظاہر ہے اس میں نام اور 5-6 لوگوں کا ذکر ہے. اب کہتے ہیں کہ ان کے مقدر میں ذلت لکھی جا چکی ہے. یہ اب عمران خان صاحب اپنی رولنگ دے رہے ہیں قرآن پاک کی اس کے حوالے سے. اب چونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی والے ان کی ہیوملیشن کر رہے ہیں, جیسے کہ انہوں نے کیا, سواتی صاحب نے کیا, ان کا سوشل میڈیا کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب بھی اب کہتے ہیں, اب قرآن کا حوالہ دے کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے لیے تو ذلت لکھی ذلت ان کا مقدر بن چکا ہے. اچھا, اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں ظاہر ہے عزت ذلت بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اگر فرض کریں جس طرح عمران خان اگر یہ سمجھتے ہیں, تو عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا, عمران خان خود ہر ایک کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو ان سے ڈس ایگری کرتا ہے ان کو وہ ذلیل کرتے ہیں, ان کے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں, ان کو وہ گالم گلوچ کرتے ہیں, یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اگر اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میری ٹیم یا ہمارے لوگ کسی بھی شخص کو ہیومیلیٹ کر رہے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہی والے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ریفر کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو ذلت ان کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی. تو معاف کریے گا کہ کیا ایسے لوگ جو گالم گلوچ کرتے ہیں, وہ جو جھوٹ بولتے ہیں, جو بہتان تراشی کی بنیاد کے اوپر دوسروں کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عزت دار ہیں, اور جو باقی جن کے اوپر وہ جن کو وہ ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت دے دی؟ ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ بہت ہی غلط قسم کی جو انٹرپریٹیشن ہے عمران خان صاحب کی, اس سے میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ جی آپ کیا کسی کو کیا سمجھتے ہیں, یا آپ کے لوگ کسی کو کیا سمجھتے ہیں, یا وہ تو آپ ان کے لوگ تو میں آپ کو بتاؤں ایسے لوگوں کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی سوشل میڈیا اس بارے میں
जनरली सोशल मीडिया आम तौर के ऊपर भी वैसे बड़ा ही गंद है, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखा जाए तो सबसे ऊपर जो इस किस्म की जो डर्टी कैंपेन्स चलाई जाती हैं, और वो तो ख़ुद मतलब फ़र्ज़ करें एक जो ऑडियो थी जिसमें एक ये कहा गया पीटीआई की जो बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से कि जी वो जो अरसलान बेटे को कि जी गद्दार बनाना है, सो आप अगर गद्दार बनाते हैं तो लोग गद्दार बन जाएंगे। आप किसी को कहेंगे कि इसकी इज़्ज़त नहीं रही थी तो इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी को कहेंगे कि ये इसके लिए अब ज़िल्लत है तो क्या ये तो फ़ैसला क्या आप क्यों फ़ैसला करने वाले हैं? तो ऐसा नहीं है, तो हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। सच बोलें, सच की बुनियाद के ऊपर मतलब है कि जो भी आपने पॉलिटिक्स करनी है सच की बुनियाद के ऊपर करें। अगर आप इस्लाम और इस्लाम के रेफरेंसेस देते हैं तो कोशिश करें कि आप जो है उनके ऊपर आप ख़ुद सबसे पहले अमल करें। और फिर मैं बार बार ये कहूँगा कि आखिर में बस ये बात करके मैं ख़त्म करूँगा कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है अखलाकियात के ऊपर और इस्लामी रेफरेंस देने में बहुत अच्छे हैं, और ये बहुत उनकी अच्छी बात है, जो अच्छा ये जो मुझे ये एस्पेक्ट है। लेकिन इमरान खान साहब को ये बात देखनी चाहिए कि जब वो अखलाकियात की बात करते हैं और जब वो करैक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं और किरदार साजी की कि ज़बरदस्त करैक्टर होना चाहिए हमारे लोगों का, हमारे अवाम का, तो क्या वजह है कि जब उनकी पॉलिटिक्स का जब एस्पेक्ट आता है तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं, उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है, तो ये जो एस्पेक्ट है अखलाकियात का, तो अगर इसमें कोई सबसे ख़राब नज़र आता है तो उनके अपने फॉलोअर्स क्यों नज़र आते हैं, इसके ऊपर इमरान खान साहब को ज़रूर सोचना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।